الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں اس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملانے اور مسجد سے متصل راستوں میں نماز پڑھنے کے احکام کیا ہیں؟ سوال کیا ہے؟ جو شخص مسجد سے باہر مسجد سے متصل راستوں میں نماز پڑھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، جو شخص مسجد سے باہر مسجد سے متصل راستوں میں نماز پڑھے، کیا اس کی نماز جائز ہے یا نہیں جائز؟ اگر مسجد میں سارے نمازی نہ آ سکیں، ایسا ہوتا مسجدوں میں، تو مسجد کے ساتھ متصل راستوں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے لیے امام کی اطاعت متابعت ممکن ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ صفوں کی برابری بھی اہم ترین چیز ہے، کہ صفوں کی برابری کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ صفوں کی برابری کے لیے معیار یہ ہے کہ دونوں ٹخنے ایک دوسرے کے برابر ہوں، انگلیوں کے کنارے نہیں، اس لیے کہ بدن ٹخنوں سے مرکب ہے جبکہ پاؤں مختلف ہوتے ہیں، کسی کا پاؤں لمبا اور کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، لہذا صفوں کی درستی اور برابری ٹخنوں ہی سے ہو سکتی ہے، ٹخنے برابر ہوں۔ ٹخنوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے بارے میں بھی بلا شبہ صحابہ کرام سے یہ وارد ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ٹخنوں کے ساتھ ٹخنوں کو لگا کر صفوں کو برابر کیا کرتے تھے، لیکن ٹخنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لگانا مقصود لذات ہی نہیں ہے بلکہ مقصود لغیر ہی ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ لہذا جب صفیں پوری ہو جائیں اور لوگ کھڑے ہو جائیں تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ لگا دے تاکہ صفیں سیدھی اور برابر ہو جائیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ساری ہی نماز میں ایک دوسرے کے ٹخنے آپس میں چمٹے رہیں۔ اس مسئلے میں غلو کی وجہ سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ٹخنوں کے ساتھ اپنے ٹخنوں کو ملانے کے لیے اپنے پاؤں کو بہت زیادہ کھول لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو خلاف سنت ہے، جبکہ مقصود یہ ہے کہ کندھے اور ٹخنے برابر ہوں۔ یہ ہے اس مسئلے میں، تو اس لیے صفوں کا سیدھا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر صفیں سیدھی نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سنت یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنی چاہیے۔ رفع الیدین کرنے کا کیا حکم ہے؟
کیا یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ان 4 مقامات کو معلوم کرنا چاہیے جن میں رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ 4 مقام یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، جس وقت انسان آئے نماز پڑھنے کی نیت کرے تو اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا، اللہ اکبر یہ ایسے کندھوں کے برابر ہو جو کانوں کے برابر ہو، کانوں کے نیچے حصے کے برابر۔ میں نے دیکھا ہے جہالت کی وجہ سے الحمدللہ یا اندھی تقلید کی وجہ سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ یہ دونوں جائز نہیں، یہ جائز ہیں دونوں طریقے، ایسے کندھوں کے برابر جائز کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، یہ ہے سنت طریقہ۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی کہ نماز شروع کرتے ہی گڑبڑ کرتی، اللہ اکبر کرتے ایسے، کئی کرتے ہیں اللہ اکبر، ایسے نہیں ہے۔ وہ سمجھے شاید ہاتھوں کو کان لگانا معافی مانگ رہے، لیکن سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنی ہے، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تشہد اول سے اٹھتے وقت 4 رکھتے ہوں، ظہر، عصر اور عشاء کی، دوسرے تشہد سے اٹھنا ہے تو پھر اللہ اکبر کہنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اور 3 رکعت مغرب کی نماز کے ٹائم بھی۔ ان 4 مقامات رفع الیدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ جو عبارت عربی کی پڑھی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے، جب نماز شروع فرماتے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، تو اس وقت بھی اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اتباع کرنے میں، سنت پر عمل پیرا ہونے میں حضرت عبداللہ بن عمر بہت حریص تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے آپ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، تشہد اول سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ ان سے روایت ہے تو انہوں نے سب سے پہلے خود یہ عمل کیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مثبت اور نفی کے باب سے ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے وہ نافی سے مقدم ہے،
کیونکہ حدیث ابن عمر صریح ہے، اور جس نے یہ مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کو جاتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، اور پھر وہ یہ کہے کہ آپ نے سجدوں میں ایسا نہیں کیا، تو کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سے غفلت ہو گئی ہو اور وہ متنبہ نہ ہو سکے ہوں؟ یہ ممکن نہیں، کیونکہ انہوں نے پورے وثوق سے یہ بات کہی ہے کہ آپ سجدوں میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، اپنے مالک کے سامنے سلنڈر ہو جانا ہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی ہوں۔ تو جب ہتھیار ڈالتا ہے نا انسان کسی دوسری فوج کے سامنے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو کہہ دیتا ہے ایسے ہاتھ اوپر کر لو جی، ہاتھ اوپر کر کے خوف زدہ ہو کے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ زینت ہے نماز کی رفع الیدین۔ دعا ہے اللہ ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔